السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا 15واں سپارہ گواہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ معزز ناظرین کرام، یہ تو بڑی شان ہے نا حضور کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کرا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، تیری شان نہیں ہے کہ تو دیدار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر آ جاؤ کوہ طور پہ۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اپنی ایک تجلی اتاری، تو حالت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک گھر سے باہر نہ نکل پڑے۔ حجاب کے پہننے کے بعد آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ بھی کہتی کہ حضور آپ ہر وقت حجاب پہنے رکھتے ہیں، کبھی مجھے بھی اپنا دیدار کرا دیں کیونکہ میں آپ کی ہم سفر ہوں، آپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے زوجہ محترمہ، تیری شان نہیں ہے جس انداز کے ساتھ اللہ نے میرے اوپر اپنے انوار و تجلیات اتاری ہیں، تیری شان نہیں کہ تم ان کو دیکھ سکے۔ آپ فرمانے لگیں کہ اے موسیٰ ان کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو نابینا ہو جائے گی۔ نور تھا حضرت موسیٰ کے چہرے پہ۔ آپ فرمانے لگے ان آنکھوں میں کیا رکھا ہے؟ ایک مرتبہ دیدار کرا دے، بھلے یہ آنکھیں چلی جائیں لیکن ایک مرتبہ دیدار خدا ہو جائے۔ آپ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا تو نابینا ہو گئی۔ اب عرض کرنے لگیں کہ اللہ سے کوئی ایسی آنکھیں مجھے لے کے دے دیں جو ہر وقت تجھے دیکھتی رہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری شان نہیں ہے، یہ اس نبی کی شان ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تیری شان ہی نہیں کہ تو میرے جلوے دیکھے، فرمایا کائنات میں ہم نے ایک ایسا رسول پیدا کیا ہے جو حبیب اللہ بھی ہے۔ اللہ نے پھر حضور علیہ السلام کو معراج کی۔ اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس مقام پر پہنچے کہ جب خدا اور مصطفیٰ سامنے تھا، پردہ ہٹا دیا، خدا بولا ما زاغ البصر وما طغیٰ، محبوب آنکھ جلنا تو دور کی بات ہے، جھپک بھی نہیں سکتی۔ ادھر موسیٰ کی حالت یہ ہے کہ لن ترانی موسیٰ تیری شان نہیں ہے۔ ادھر جب حضور کی بات آئی فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنے نزدیک ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں رأیت احسن ربی صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت کمال شکل میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ تو حضرات گرامی، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو خواب کی حالت میں معراج ہوئی تھی یا جسمانی طور پہ؟ تو ان کا جواب میں آپ کو بخاری شریف کی روایت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام ام ہانی کے ہاں تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، آپ ان کے گھر جلوہ گر تھے۔ تو جب جبریل امین اپنے ساتھ ملائکہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں لیکن آپ سو رہے ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام سو رہے ہیں، اب جبریل آتے ہیں، جبریل نے دیکھا حضور تو سو رہے ہیں، لیکن حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ ادب مصطفیٰ ہے، ایسے نہیں جلدی جلدی جا کے حضور کو جگا دوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے کہ یا اللہ تیرا محبوب تو سویا ہوا ہے، بتا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ یا جبریل قبل قدمہ، جبریل جا کے میرے محبوب کو ان کافوری لبوں کے ساتھ بوسہ دے، میرے محبوب کے قدم چوم، تاکہ جب تیرے کافوری لب میرے محبوب کے قدموں کو لگیں گے میرے محبوب نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ تو جب حضور نیند سے بیدار ہوئے
تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہو کر 7 آسمانوں کو طے کیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جبریل بھی آگے نہ جا سکے۔ اتنی شان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جبریل نہ جا سکے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب مجھے میرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور کو تو خواب کی حالت میں معراج ہوئی ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ حضور تو اس وقت سو رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ جبریل اس صورت میں جانا کہ کہیں میرے محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ جا کے میرے محبوب کے قدم کو چوم تاکہ وہ جاگ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جبریل نے چومے تو حضور جاگ پڑے۔ تو پھر جاگنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کے قدم کیوں چومے؟ اس لیے کہ حضور کو جگائیں، حضور جاگ جائیں، جاگنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 26 مرتبہ معراج عطا فرمائی۔ ہم تو ایک معراج پہ اڑے ہوئے ہیں، ہم تو حضور کی ایک معراج پہ جناب مسئلے بتاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، لیکن حضور کو اللہ نے اتنا پیار فرمایا، اپنے محبوب مکرم کو اللہ نے 26 مرتبہ دیدار عطا فرمایا۔ یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ معزز سامعین کرام، یہ مسئلہ ذہن سے نکال دیں کہ حضور کو جناب خواب کی حالت میں معراج ہوئی ہے، بلکہ حضور کو جسمانی طور پہ معراج ہوئی، اور حضور کو یہ کمالات ملے ہوئے ہیں کہ حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، لیکن کمال ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر نماز لے کر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھے گی، پھر جائیے کم کرا کے آئیے، 5 نمازیں کم کرا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں 9 چکر لگائے۔ معراج ایک ہے لیکن 9 مرتبہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار کیا اور محبوب نے اللہ کا دیدار کیا، یہ 9 مرتبہ تو اسی رات حضور کو اکٹھے ہی معراج ہو گئی۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں حضور کی معراج پہ اعتراض کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔